چاند نکلا رمضان کا مہینہ ہے، مومنوں مناؤ خوشیاں، خوشی کا دن سہانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے پروگرام استقبال ماہ رمضان میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جیسا کہ ہم نے سلسلہ وار اس پروگرام کو دن اول سے لے آ رہے ہیں، ہم نے پچھلے قسط میں کہا تھا کہ عبادت دو طرح کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب کی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو انسان کو اپنی بدنی اعتبار سے دینی ہوتی ہے، اور ایک وہ عبادت ہوتی ہے جو مالی اعتبار سے دینی ہوتی ہے۔ اب بدنی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے آپ اس طرح سے جان لیں کہ زکوٰۃ یہ مالی اعتبار سے دی جانے والی ہے، حج یہ بھی مالی اور بدنی، اس میں دونوں شامل ہیں، کیونکہ بندہ مومن کا اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدنی اعتبار سے اس کو عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، تو یہ دونوں طرح کی عبادت کہلاتی ہے۔ اب جو بدنی اعتبار سے جو متخصص دو عبادتیں ہیں، یعنی نماز اور روزہ، یہ دو بدنی اعتبار سے، اور اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو طرح کے رکھ دیے ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ اب ظاہری عبادت سے متعلق آپ یوں سمجھ لیں کہ پنجگانہ نماز جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، یہ ظاہری یعنی آپ کے جسم سے ظاہر ہونے والی عبادت ہے۔ ایک تو بدنی عبادت ہے، دوسرا ظاہری عبادت ہے، چونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے قیام رکھا، رکوع رکھے اور 2 سجود رکھے، اس میں تلاوت کلام پاک رکھا، یہ سب کچھ ظاہری طور پر آپ کے جسم سے ثابت ہوتی ہیں۔ اور جو روزہ جو عبادت ایک ایسی عبادت ہے، یہ بدنی عبادت ہے اور باطنی عبادت ہے۔ ایک تو یہ انسان کو اپنے بدن سے دینی ہوتی ہے، اور یہ باطنی بھی کہلاتی ہے، چونکہ روزہ جب بندہ مومن رہتا ہے تو کسی پر عیاں بیان نہیں ہوتا کہ یہ روزہ دار ہے، کیونکہ اس میں ظاہری عبادت جیسی قیام، قرات، رکوع، سجدے یہ کچھ نہیں ہوتے، بس بندہ مومن اندر ہی اندر عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے خاطر اکل و شرب یعنی کھانے پینے سے، اور جماع یعنی صحبت سے، بیوی سے دور رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ تو یہ ہو گئی باطنی اور بدنی عبادت۔ تو یہ دو طرح کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندہ مومن پر عبادت فرض کی ہے، واجب کی ہے، جس کا ذکر ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو نماز قائم کرنے کا حکم، یا الذین آمنوا قوموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم ملتا ہے، اور روزہ رکھنے کا حکم ملتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ملتا ہے، اور حج کرنے کا بھی آپ کو حکم ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عبادتوں میں دو طرح کی عبادت اپنے بندوں پر فرض کی ہیں۔ اب جب انسان بندہ مومن باطنی عبادت رکھتا ہے، یعنی بدنی اور باطنی، یعنی جو روزہ یہ عبادت جب کرتا ہے، تو بندہ مومن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے اتنا تقوی، اتنا پرہیزگاری آ جاتی ہے، اتنا اخلاص آ جاتا ہے کہ وہ جب اپنی ہر ادا پر یہ فکر میں رکھتا یہ فکر رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، چونکہ قرآن کا بھی یہی فرمان ہے کہ الم تعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا پروردگار تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمارے مومن بھائیوں کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ پروردگار ہر حال میں دیکھ رہا ہے، یہی نہیں کہ صرف رمضان میں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف اور صرف روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہے، بلکہ غیر رمضان میں بھی اپنے فکر میں، اپنے ذہنوں میں یہ بات گڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہر حال شامل حال ہیں، ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب جب بدنی اعتبار سے جو عبادتیں ہم پر فرض ہیں، ایک تو ظاہری جو نماز سال ہا سال ہم پر فرض ہے، یہ کبھی معاف ہونے والی نہیں ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کبھی گفتگو اور کریں گے، کیونکہ بڑی مفصل اور بڑی طویل گفتگو ہے۔ اب یہ جو ایک تو ظاہری جو نماز عبادت ہے وہ سال ہا سال فرض ہے، اور وہ جو ظاہری باطنی عبادت ہے اور بدنی عبادت ہے یعنی روزہ، یہ متخصص ماہ رمضان مبارک میں ہے، یعنی سال میں ایک ماہ ہم پر ایسا سایہ فگن ہوتا ہے جس میں ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، تمام حلال چیزوں کو رکھتے ہوئے بھی اس سے پرہیز کرنا ہوتا ہے،
اور یہ تقوی پیدا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بظاہر کوئی بھی تمہیں نہ دیکھتا ہو، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ بندہ مومن بھوکا ہے یا پیاسا ہے، یہ کچھ کھایا ہے کہ پیا ہے کہ نہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے نفس کو معلوم ہوتا ہے صرف، یعنی اس کی جان کو، یعنی اس کو خود کو معلوم ہوتا ہے اور اس کے پروردگار کو معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جو کہ خفیہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، جس طرح سے ہم نے پچھلے قسم میں کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خفیہ طور پر عبادت کرنا بڑا پسند ہے، بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھا جاتا ہے، تو یہ وہی عبادت ہے۔ یہ بس راز ہوتا ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا پسند آتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا، کوئی دنیا کا کوئی ایسا آج تک مشین تیار نہیں ہوا کہ یہ معلوم کر سکے کہ یہ واقعی میں روزہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اب جو روزے کی حالت میں ہمیں جو عبادتیں کرنی ہیں، بحالت روزہ ہمیں جس طرح سے پرہیز کرنا ہے، ان بات مختصراً اس پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع یعنی صحبت، بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے باز رہنا، پرہیز کرنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ نیت کے ساتھ، نیت بھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ یہ اس طرح کا عمل کرنے کو روزہ کہتے ہیں۔ اب جب بحالت روزہ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور جتنا دیگر ایام میں اس کا نفس اس کے قابو میں نہیں رہتا، لیکن جب وہ بحالت روزہ ہوتا ہے تو اس کا نفس اتنا ہی اس کے قابو میں آ جاتا ہے، یعنی وہ کسی کی طرف بری نظر ڈالنے سے باز رہتا ہے، کسی کی طرف برے خیالات اپنے دوڑانے سے باز رہتا ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنے سے وہ باز رہتا ہے، کسی کے متعلق بری باتیں کہنے سے وہ باز رہتا ہے، چونکہ وہ بحالت روزہ ہوتا ہے، اپنے نفس کو قابو کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ایک تو ظاہری دشمن جو تھا وہ قید ہو گیا، یعنی شیطان، اب یہ جو اندر بیٹھا ہے، جو نفس ہے، اب اس کو قابو کرنے پر وہ لگا رہتا ہے، تو اس کو قابو کرنے میں وہ بالکل کامیاب و کامران ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آتی جب وہ اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے، روزے کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفس کو قابو کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور جو شروحات یعنی جو عبادتوں میں اضافہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر کے دیتا ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے مقابل کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، اس کا استقبال کریں، اس کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں، اور جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ماہ مکرم سے ہم سے چاہتا ہے وہ ہم سب کچھ اسی طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کے سوال ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ چاند نکلا رمضان